اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناظرات، سامعین، سامعات، آج کا ہمارا موضوع ہے فلسفہ شہادت۔ فلسفہ شہادت دیکھیں، کوئی بھی نعمت ہے جس کو بھی میسر وہ آئے سرکار کے توسل سے آتی ہے۔ بخاری کی بڑی مشہور روایت ہے، انما انا قاسم اللہ یعطی، اللہ جو ہے وہ ہر نعمت عطا کرتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور ہم نماز میں بار بار دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ مولا ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ سیدھی راہ کن لوگوں کی ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے فرمایا کہ جن پر میں انعام کرتا ہوں وہ 4 گروہ ہیں، ایک نبیوں کا ہے، ایک صدیقین کا ہے، ایک شہیدوں کا ہے اور ایک صالحین کا ہے۔ حقیقی جو نعمتیں ہیں اللہ کی عطا کردہ وہ انہی 4 میں بند ہیں۔ اصل یہی نعمتیں ہیں، ویسے تو اللہ کی تعداد جو ہیں وہ نعمتیں انعام موجود ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی خوبیاں اور خصلتیں اور انعامات ہیں اللہ نے وہ سارے کے سارے حضور میں جمع کر دیے۔ صفت نبوت ہے آپ کو وہ ملی، اور صدیقین میں بھی آپ کا سرفرست نام ہے، صالحین میں بھی، اور باقی رہا مسئلہ جو ہے وہ شہادت کا، تو شہادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر نعمت اگر حضور کے صدقے ملتی ہے تو شہادتیں تو کئی واقع ہوئی کہ صحابہ شہید ہوئے، لیکن سرکار تو شہید نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کا اعلان ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، محبوب ہم آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے، آپ جام شہادت نوش نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی دشمن آپ پر حملہ کرتا وہ نیست و نابود ہو جاتا، جیسے غزوہ غطفان میں مطلب داسور بن حارث نے آپ کے اوپر تلوار کے ذریعے حملہ کیا تو بالآخر اسے جو ہے وہ اسلام قبول کرنا پڑا۔ اللہ نے حضور کی مدد فرمائی، حضور کی حفاظت فرمائی، اس نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا۔ تو غرض کے شہادت تو کوشش کے باوجود لوگ اگر کوشش بھی کرتے نعوذ باللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کی تو سرکار کو حفاظت اللہ خود فرماتا، بلکہ جب بھی کوئی وار اور حملہ کرتا تو قرآن سے ثابت ہے 5 حجابات سرکار کے آگے آ جاتے اور حملہ ناکام ہو جاتا۔ مثلا پہلا یہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، کہ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق کر دیے ہیں، وہ ٹھوڑی تک ہیں، تو یہ اوپر کو منہ اٹھائے رہ گئے ہیں، تو لہٰذا ان کے وار بیکار چلے گئے۔ اور نمبر 2، وجعلنا من بین ایدیہم سدا، ہم محبوب کے آگے جو ہیں وہ دیواروں کے حجاب بنا دیتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا ومن خلفہم سدا، ہم پیچھے سے دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، اپنے محبوب کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور چوتھا فرمایا فغشیناہم فہم لا یبصرون، ہم کیا کرتے ہیں انہیں اوپر سے ڈھانپ دیتے ہیں تو وہ پھر کافر جو ہے ان کو نظر نہیں آتا۔ اور 5واں یہ کہ وَإِذَا قَرَأْتَ قرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، کہ محبوب جب آپ قرآن پڑھیں تو ہم نے تیرا لوگوں کے درمیان ایک پوشیدہ حجاب کر دیا ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو پتہ چلا کہ کوئی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید نہیں کر سکتا، 5 حجابات اللہ نے آگے رکاوٹ رکھی ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ شہیدوں کو پھر شہادت کیسے ملی، شہداء کو یہ نعمت کیسے دستیاب ہوئی؟ دراصل شہادت حسنین کریمین، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی شہادت نے حضور کی سیرت کا یہ باب جو ہے وہ مکمل کر دیا ہے، یہ باب آپ کی شہادت کا مکمل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات شہادت کے لیے خلوص شرط ہے۔ حضور صحابہ کے درمیان سنن صحیح بن منصور میں روایت موجود ہے، دوسری جلد کی صفحہ 142 پر، سرکار صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ایک دشمن سامنے سے گزرا، گدھے کے اوپر اس نے بڑا سامان لادا ہوا تھا، تو سرکار نے فرمایا اس کو کون قتل کرے گا؟ ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ قتل کروں گا۔ آگے بڑھے اور پھر نیت یہ کی پھر کہ مجھے سامان مل جائے گا، عرض کیا وسلم اس کا یہ جو گدھا ہے اور یہ سامان میرا ہوگا؟ سرکار نے ہاں میرا ہے۔ پھر وہ گئے قتل کرنے، ان کو مار دیا۔ تو پھر صحابہ نے کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں
جس نے ان کو شہادت کی نعمت سے سرفراز کیا، تو سرکار نے آگے سے منع فرمانا شہادت نہیں. کیوں؟ شہادت کی ان کی نیت نہیں تھی، ان کی نیت گدا لینے کی، سامان لینے کی تھی. شہادت کے لیے خلوص شرط ہے. تو ظاہر بات ہے کہ صفت خلوص تو آقا علیہ السلام میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے. بخاری کی بڑی مشہور روایت میں ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. سرکار فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر اس کے بعد زندہ ہو جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. تو ظاہر بات ہے کہ آقا علیہ السلام کے جو ہے وہ خلوص میں کوئی شک نہیں. سرکار کا جو خلوص ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہے، ان جیسا خلوص کائنات میں کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. جی تو ظاہر بات ہے کہ جس آدمی کے دل میں خدا کی راہ میں شہید ہونے کی تمنا نہ ہو، اگرچہ میدان کارزار میں کافر کے ساتھ بھی مارا جائے تو وہ شرعاً شہید ہے، خدا کے نزدیک وہ شہید نہیں، اگرچہ وہ لوگوں کی نظروں میں شہید ہو. اور جس کے دل میں کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے خدا کی راہ میں شہید اور مقتول ہونے کی محبت ہو اور خواہش ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک شہید ہے، وہ اگرچہ بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے، جی وہ پھر بھی شہید ہے. کیونکہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری صورتوں کو نہیں دیکھتا، جی وہ تمہارے دلوں کا تقوی، اخلاص، نیت، ان چیزوں کو جو ہے دیکھتا ہے. اب جو شہادت کی دو قسمیں ہیں، شہادت جہری اور شہادت سری. جہری کا مطلب بظاہر سب کے سامنے، اور سری کا مطلب ہے چھپ کر جو شہادت ہوئی. تو شہادت جہری کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. نمبر 1 آلہ جارحہ، زخم کرنے والا کوئی آلہ، تلوار وغیرہ کا استعمال. نمبر 2 جسم کا کوئی حصہ الگ ہو جائے. نمبر 3 خون بہہ جائے. نمبر 4 رائے خدا میں مقتول ہو کر جاں بحق ہو جائے، جام شہادت نوش کر جائے. یہ شہادت جہری کے لیے 4 شرطیں ہیں. اب 3 تو پائی گئی. غزوہ احد جب ہوا تو ایسے ہوا، آقا علیہ السلام کی دست نبوت سے خون بھی بہا، تلواریں بھی جو ہیں وہ چلائی گئیں، پتھر برسائے گئے، جی وغیرہ، اور آپ کے دندان مبارک کا ایک نکر ٹوٹی. ذہن میں رکھیں پورا دان نہیں ٹوٹا. علامہ بدرالدین فرماتے ہیں پورا دان ٹوٹنا عیب ہے، حضور عیب سے پاک ہیں. یہ ایک نکر ٹوٹی ہے جس کی وجہ سے اہل عرب کے ہاں وہ آدھا دانت حسن شمار ہوتا ہے، جس سے اور زیادہ دانت آپ کا جو ہے وہ چمک گیا. اب 3 اجزاء تو موجود تھے، اور چوتھا جاں بحق ہونا یہ سرکار کا نہیں ہوا. تو معلوم ہوا کہ شہادت جو ہے وہ جاری سرکار میں نہیں پائی جاتی. جی تو اللہ کریم نے پھر یہ دونوں شہادتیں، شہادت جہری اور شہادت سری، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن، حسنین کریمین، امامین کریمین جو ہے، ان کی صورت میں اللہ نے حضور کا باب شہادت اس کی جو ہے وہ تکمیل فرما دی. وہ کیسے کہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے انت و مالک لابیک، کہ ایک صحابی کو حضور نے فرمایا تھا کہ تمہارا مال تمہارے باپ کا مال ہے. تو ظاہر بات ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے اپنا بیٹا قرار دیا. ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. تو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین دونوں کو حضور نے اپنا بیٹا قرار دیا. تو گویا حضرت امام حسین کی کربلا میں جو شہادت تھی وہ شہادت جہری تھی، جب وہ ان کی شہادت گویا کہ وہ حضور کی شہادت ہے. جی اسی وجہ سے وہ شہادت بڑی انوکھی تھی، بڑی ایمان افروز جو ہے وہ شہادت تھی. اور حضرت امام حسن جو ہیں ان کو یزید کی بیوی جادہ نے زہر پلا کر جو ہے وہ شہید کیا. ان کی صورت میں وہ شہادت سری آقا علیہ السلام کو شہید نصیب ہوئی. تو معلوم ہوا شہادت جہری اور شہادت سری دونوں شہادتیں اللہ کریم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی صورت میں سرکار کو عطا فرمائی. یوں اللہ نے آپ کو صفت شہادت اور رتبہ شہادت اور کمال شہادت حضرت حسنین کریمین کی صورت میں سرکار کو عطا فرمایا. اللہ کریم جو ہے حضرت امام علی مقام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا درجہ رتبہ مزید بلند فرمائے. ذہن میں رکھیں کہ شہید گناہ سے پاک ہوتا ہے. ہم بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں، جیسے سرکار استغفار پڑھا کرتے تھے. آپ تو گناہ سے پاک اور تھے، معصوم تھے. استغفار پڑھنا کس کے لیے تھا؟
بلندی درجات کے لیے تھا اور قرب خداوندی میں اضافہ کے لیے تھا۔ اسی لیے ہم جو ہے شہید کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مزید ان کے درجات، جس درجے پر وہ فائز ہیں، مزید اللہ ان کو درجہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔